عظیم اور خوبصورت نام میں میری طرف سے تمام حاضرین کو اور تمام ناظرین کو پیار بھرا سلام۔ کرسمس کا سیزن آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج آمد کا دوسرا اتوار ہے۔ آئیے ہم جلدی سے کلام خدا کی طرف آئیں گے اور میرے ساتھ مکاشفہ کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 14ویں آیت سے ہم پڑھیں گے 22ویں آیت تک۔ مکاشفہ کی کتاب 3 باب اور اس کی 14ویں آیت سے لے کر 22ویں آیت تک ہم مطالعہ کریں گے۔ لکھا ہے، لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدع ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ تو گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، بس چونکہ تو نہ تو سرد نہ گرم ہے بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم بخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ تو مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں، بس سرگرم ہو اور توبہ کر۔ دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے باپ کے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ آپ سب جانتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب میں 7 کلیسیاؤں کا ذکر ہے، اور یہ 7ویں کلیسیا کے تعلق سے آج ہم سیکھنے والے ہیں۔ لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ، اور میں نے ایک دن افسس کی کلیسیا کے تعلق سے بھی آپ کو یہاں پر خدا کا کلام سنایا تھا، جس سے خدا کو یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ اور فلدلفیا اور سمرنا کی جو کلیسیا ہے، ان سے خدا کو کوئی گلہ یا شکوہ نہیں ہے۔ باقی جو 5 کلیسیائیں ہیں، آپ خود بھی ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں کہ ان میں سے جو 5 کلیسیائیں ہیں ان سے خدا کو کوئی نہ کوئی گلہ ہے، ہمیں نہیں ہے۔ کئی دفعہ جب ہم سچائی کی بات سناتے ہیں تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ پادری صاحب یا بھائی لوگ جو ہیں وہ مخالفت کرتے ہیں۔ بھائی ہمیں کسی کی مخالفت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک امیر کی شخص کے گھر میں گیا جس نے دوسری شادی کر لی، اور میں نے ان کو جا کر کہا کہ مجھے ذاتی طور پر کوئی ٹینشن نہیں آپ سے، آپ نے کر لی تو کر لیں، میرا اس میں کیا ہے، خرچہ آپ نے کرنا ہے، ضروریات آپ نے پوری کرنی ہے۔ لیکن میں نے کہا یہ کلام جو ہے، میں اس کا خادم ہوں، میں اس کا میسنجر ہوں، اور میں اس کا ایلچی ہوں، اور پولس جو کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ بات جو بات مجھے خدا نے مجھے دی ہے وہ میں نے تم تک بھی پہنچا دی ہے۔ میں نے کہا مجھے ذاتی طور پر کوئی گلہ نہیں آپ سے، لیکن کلام ہمیں اجازت نہیں دیتا، یعنی ہم سچے خادم ہیں اور ہم نے آپ کو یہ بتانا ہے آپ عمل کریں یا نہ کریں۔ تو مقصد یہ ہے کہ گلہ کس کو ہے، شکایت کس کو ہے، خدا کو ہے، ہمیں نہیں ہے۔ میں ایسے بھی کئی دفعہ کہنا کہ ساڑھے استاد سانو سکھایا کہ نائی دا کم گھنٹ دیونا کو بیاہ تے جائے تو پاویں نہ جاوے،
اور ہم بھی کئی دفعہ لوگوں کو یہ کہہ دیتے کہ ہمارا کام تھا آپ کو بتانا، آپ عمل کریے۔ یہ صرف یہی بات نہیں ہے، اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ جیسے بہت سے لوگ نشہ کرتے ہیں تو میں ڈائریکٹلی ان کو کلام سناتا ہوں، کیونکہ سارے خاتم میرے جیسے تو نہیں ہیں، سمجھ آ رہی نا؟ اور پنجے کولیت نہیں نہ ہوگا۔ میں تو کہتا ہوں کہ میری طرح سارے ہو جائیں اور پاکستان تبدیل ہو جائے۔ اگر میری طرح سارے لوگ منادی کریں تو پاکستان تبدیل ہو سکتا ہے، کیونکہ پادری تو لوگوں سے ڈرتے رہتے ہیں۔ آدھے جی گل کر دی تھی کہ خاندان نہ ٹوٹ جائے، ممبر نہ ٹوٹ جائے، ٹوٹ جائے اور آ جان گے۔ جس نے خدمت کے لیے بلایا وہ اور بھی لوگوں کو لے کر آ سکتا ہے، کوئی ضروری بات تھوڑی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جس بندے نے ٹھیک نہیں نہ ہونا، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا نہیں ہے، انہوں پاری مستاق نہیں چنگا لگے گا۔ تو جنہیں ٹھیک کرنا نا، انہیں کہنا بھائی صاحب ویری گڈ۔ اب پچھلے سنڈے میں تمہیں کلپ سنایا تو بہت سی گلاں دسیاں، تو میں جب وزٹ کرنے واسطے گیا تو مینوں بہت سے لوگوں نے شاباش دیتی کہ بھائی صاحب ویری گڈ، ایسی گل بات چرچ ہونی چاہیے، لوگوں کو پتا چلنا چاہیے اس گل کا۔ تو جیسی نہیں دساں گے تو پھر تمہیں کون دسے گا؟ صحیح ہے جی۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ، یعنی لودیکیا کے کلیسیا کے پاسٹر کو یہ لکھ، ٹھیک ہے جی۔ یسوع مسیح کہہ رہا ہے یوحنا کو کہ تو کلیسیا کو یہ لکھ، کلیسیا کے پاسٹر کو یہ لکھ، یعنی پہلے یہ بات کلیسیا کے پاسٹر کے پاس جائے اور اس کا کام ہے کہ وہ ساری کلیسیا میں اناؤنسمنٹ کرے، اعلان کرے، اس کی منادی کرے، اس کا چرچا کرے، لوگوں کو بتائے۔ پہلے دور میں جب مسیح کا پھونکا جاتا تھا لوگ سارے جمع ہو جاتے تھے کہ آج کوئی اسپیشل بات ہم سے ہونے والی ہے، بادشاہ ہم سے کوئی اسپیشل بات کرنے والا ہے، اور یہاں پر ساؤنڈ لگایا جاتا ہے، آپ کو کال کی جاتی ہے، آپ کو بلایا جاتا ہے کہ یہاں پر خدا آپ کے ساتھ کلام کرنے والا ہے۔ ہاللیلویا۔ لکھا ہے جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدع ہے وہ یہ فرماتا ہے۔ کسی پاسٹر کا ذکر نہیں کہ وہ یہ فرماتا ہے۔ پاسٹر چاہے پاسٹر نے کہ انہوں نے کوئی سچائی کا کلام ہوتا ہے تو پھر انہوں نے سنانا ہوتا ہے، اگر نہیں سناتے تو پالوس کی کہتا ہے کہ تم اس سے بہت سے استاد نہ بنے، کیونکہ ہم جو استاد ہیں ہم زیادہ مار کھائیں گے اوپر جا کر۔ اگر نہیں سچائی سے کلام سنائیں گے تو ہم زیادہ مار کھائیں گے۔ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے اور نہ تو گرم ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو یا تھوڑی دیر پیچھے لے جائیں، اس کو نہ تو سرد ہے اور نہ ہی تو گرم ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ شکایت ہے، نہ تو سرد ہے نہ تو گرم ہے، تو کیا ہے؟ نیم گرم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نہ تو صحیح طرح شیطان کی طرف ہے، نہ تو صحیح طرح میری طرف ہے، نہ تو صحیح طرح خدا کو خوش کر رہا ہے، نہ تو صحیح طرح شیطان کو خوش کر رہا ہے۔ تو دو بیڑیوں میں سوار ہے، تو دوگلا ہے، درو گوئی ہے تیری زندگی کے اندر، ڈبل پالیسی تیری زندگی کے اندر چل رہی ہے کہ تو جب تیرا دل کرتا ہے شیطان کو بھی خوش کر لیتا ہے، جب تیرا دل کرتا ہے تو خدا کو بھی خوش کر لیتا ہے۔ یعنی یسوع بھی کہنا تھے بالے شاہ میں نہیں چھڑنا، دعائیں چرچ میں بھی کروانی ہے، دعائیں پیروں فقیروں کے پاس بھی جا کر کروانی ہے، بابوں کے پاس بھی جانا ہے، صحیح ہے نا؟ دوگلی پالیسی ہے، کلام پر بھی عمل کرنا ہے اور شیطان کی باتوں پر بھی عمل کرنا ہے، خدا کو بھی خوش کرنا ہے اور شیطان کو بھی خوش کرنا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے نہ تو سرد ہے نہ تو صحیح طرح شیطان کی طرف ہے اور نہ تو صحیح طرح میری طرف ہے۔ تو میں پنجابی سے دستا ہوں نا کہ بہتے گھراں دا پراؤنا بھکھا ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ کدی تجربہ کیتا کہ پراؤنا اگر آ جائے کافی سارے گھراں چ جائے ہر بندہ نوں پوچھے کہ بھاجی روٹی کھانی ہے، وہ چائے پی جائے، نہیں میں نہیں کھانی، ٹھیک ہے نا؟ تے دل کر رات نوں بھکھے پہ سونا پوے کیونکہ انہیں کہنا نہیں میں نہیں کھانی، ٹھیک ہے چلو پتہ کتوں دے کھا لے۔ اور یہی ہے کہ ہم خدا کو بھی مانتے ہیں اور ہم شیطان کو بھی مان رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم کنارے نہیں لگ رہے، ہم پار نہیں لگ رہے، ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ رہے، ہم سرفراز نہیں ہو رہے، ہم بابرکت نہیں ہو رہے، ہم آگے نہیں بڑھ رہے۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے۔ میں نے ایک دفعہ یہاں پر کیبل کے تعلق سے کوئی بات تھی تو میں جناب دونوں چودھریاں نوں سد رہا، میں کہا کہ چلو کوئی نہیں یار سمجھا گے
ਕੇਬਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਚਲਾਓ, ਦਬਕਾ ਸ਼ਬਕਾ ਲਾਉਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ दोनों पार्टियों का कोई काम नहीं होया। वहां से मैंने ये सीखा कि मज्जा दियां भैन होंदियां ने ते चौधरियां दे मुखालफ, पादरियां दे मुखालफ, हर कैटागरी दे विच बंदे जिहड़े ने वो मुखालफ होंदे ने एक दूजे दे, तां करके फिर वो काम नहीं करते। यानी एक इंसान को ये बात पसंद नहीं है कि वो दोगला हो या दोगली पुलिस ही चले, सही है। एक पास्टर को यह पसंद नहीं है कि वो मेरे मेंबर दूसरे चर्च में भी जाए, सही है। पास्टर यही चाहता कि मेरे चर्च में जो मेरे मेंबर है वो मेरे चर्च में ही आए, वो खुशी कभी पर मुझे ही बुलाए, सही मैं कह रहा हूं। इसी तरह खुदा को भी यह पसंद नहीं है हम दो लोगों की प्रोसेस करें, हम खुदा को भी माने और शैतान को भी माने। इसलिए लिखा है ना तू सर्द है और ना ही तू गर्म है, ना ही तू बेदार है ना ही तू ठंडा है, सही है। ना ही तू सरगर्म है और ना ही तू बिल्कुल ठंडा है, बल्कि तू नीम गर्म है। समझ आ रही है? नीम गर्म है, दोनों तरफ तू चल रहा है, इसलिए तू कभी भी किसी मंजिल पर पहुंच नहीं सकता। तू दो बेड़ियों में सवार है, और जेड़ा बंदा दो बेड़ियां च सवार होता है वो कभी कामयाब होता है? बताएं मुझे। एक उधर लत रखी हुए, एक इधर लत रखी हुए, तो फिर बंदा कामयाब होता है? किनारे लगता नहीं। जो ही कोई झोंका आएगा, ठीक है, समंदर में कोई तूफान आएगा तो इंसान जो है वो डूब जाएगा, मर जाएगा। इसलिए वो कहता है कि ना तू सर्द है और ना तू गर्म है। काश कि तू सर्द या गर्म होता। काश जो लफ्ज है इसका मतलब है कि खुदा के अंदर ये डिमांड है, खुदा के अंदर ये ख्वाहिश है, खुदा के अंदर ये आरजू है, उसके अंदर ये तमन्ना है कि काश तू सर्द होता, काश तू पक्का शैतान वाला होता, काश तू गर्म होता, काश कि तू मेरे हुक्मों पर अमल करने में गर्म होता, काश तू मुझसे मोहब्बत करने में गर्म होता, काश तू मुकम्मल तौर पर तूने अपना मुझे दिया होता, मुकम्मल तौर पर तूने अपने आप को सरेंडर किया होता, खाली किया होता, एक रो में चल रहा होता। काश ऐसा होता। और आप जानते हैं कि जो लोग सच्चे दिल से खुदा के साथ चलते हैं, कलाम कहता है वो मैं उनको दुनिया की सब कौमों से ज्यादा सरफराज करूंगा, दुनिया की सब कौमों से ज्यादा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई मसीह को कबूल करने के बाद भी गरीब है तो फिर उसने सही तरह वो खुदा के साथ चला नहीं है, क्योंकि मसीह का भी वादा है ना कि पहले तो मेरी बादशाही राष्ट्रवादी की तलाश करो तो दुनिया की सारी चीजें मैं तुम्हें नाम में दे दूंगा। तो इसका मतलब है कि हमने सही तरह मसीह को कबूल किया ही नहीं है, हमने सही तरह उसकी पैरवी की नहीं है, हमने सही तरह उसकी फरमाबरदारी की नहीं है। यही वजह है कि हम किसी भी मुकाम तक नहीं पहुंचते, क्योंकि हम सही तरह खुदा के साथ नहीं चलते। लिखा है बस चूंकि ना तू गर्म है ना तू सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने। सब्जी पोसते हैं ना तो आप फ्रिजों करके बाहर छोड़ देने, कब ये किसी काम के नहीं है। ऐसे है ना, खुदा भी कह रहा मैं अपने मुंह से निकाल फेंकने को, मैं तुझे अपनी बादशाही से निकाल फेंकने को। अगर तू तेरी हालत यही रही, अगर तेरा चाल चलन यही रहा, अगर तेरा तरीकाकार जिंदगी का तेरा स्टाइल यही रहा, तो फिर मैं भी तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। क्या आप चाहते हैं कि आप खुदा की बादशाही में दाखिल ना हो या बाहर फेंके जाए? कोई भी नहीं चाहता। अगर नहीं चाहते तो फिर सही तरह खुदा के साथ चले, जो कमियां हैं कमजोरियां हैं उनको अपनी जिंदगी से दूर करें। प्रेज़ गॉड। ये नहीं कि खुदा ने खुश करी जाना ते शैतान ने खुश करी जाना है। ब्याह शादी ते गीत भी लाने ने, पहला इबादत भी करानी, बाद च डीजे भी लाने ने। ये दोगली पॉलिसी है। हम सही वाले मसीह बने, क्लियर मसीह, प्योर जेन्युइन अच्छे मसीह बने, ठीक मसीह बने, पता चले कि आप मसीही हैं। लेकिन हम तो लोगों को खुश कर रहे होते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ब्याह के आए हैं, इतने तो रौनक मेले नहीं, गीत भी बड़े बड़े जबरदस्त ने हुणे असीं गाए हैं,
आंखों से पर्दे हटाओ, प्रस्तुत के गीत गाओ। अगर कोई खुश होता हम के गीत गाए तो गीतां दे भी तो बात पा सकती, भाई साहब नूं सदो, भाई साहब दी गुआह नूं सदो, उत्थे क्यों नहीं जवाब पाते? खुश हो तो हम के गीत गाएं, नाचते हुए खुदा की हम करें। इस तरह से भी आप खुशी मना सकते हैं खुदा के साथ मिलकर। लेकिन हम क्या करते हैं? पहले खुदा को जला देते हैं, उसके बाद हम शैतान को जला दे रहे होते हैं। क्या ये ठीक बात है? ये दुरुस्त बात नहीं है। इसलिए लिखा ना तू सर्द है ना तू गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। और चूंकि तू कहता है कि मैं बहुत दौलतमंद हो गया और मालदार बन गया, बहुत दौलतमंद हो गया हूं। मैंने आपको मैसेज सुनाया था, क्रिश्चियन लाइफ इज अ नॉर्मलिटी, मसीही जिंदगी का म्यार नॉर्मल होना चाहिए। और उसमें हमने सीखा कि ना मुझे कंगाल कर, ना मुझे गरीब कर मुबादा मैं चोरी करूं, और ना मुझे बहुत ज्यादा दौलतमंद कर कि मैं तेरी तकफीर करूं या मैं तुझे भूल जाऊं। और जब बहुत ज्यादा दौलत आ जाती है, ठीक है, तो उसके बाद साथ ही घमंड भी आ जाता है। मैं घर में गया बड़े अमीर तरीन खानदान में, तो वहां पर कोई बात हो रही थी हलीमी की तरफ से। तो मैंने कहा, नदीम भाई भी वहां पर थे, मैंने कहा हलीम वो है जो किसी के घर आता है। हलीम कौन है? जो किसी के घर आता है। और मगरूर वो है जो किसी के घर नहीं जाता, दावत देने के बावजूद भी जो किसी के घर में नहीं जाता। वो क्या है? चले कोई मसला मसाइल भी हो सकता है, लेकिन बिल्कुल बंदा जाए ना तो मगरूरी है कि नहीं? मैंने कहा मैं हलीम हूं, इसलिए मैं आपके घर में आता हूं, आप मगरूर हैं इसलिए आप हमारे पास नहीं आते। और मैं एक दिन एक बड़े खादम का कलाम सुन रहा था, वो कहता कि जो लोग चर्च नहीं जाते या दुआ नहीं करते वो मगरूर है। और कलाम कहता खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतरों को तौफीक बख्शता है। तो इससे बड़ी हलीमी क्या है? यीशु भी हलीम था, वो आसमान को छोड़कर हमारे पास आया। ठीक है, हलीमी ये नहीं कि बंदा बड़े आराम से बोले तो ये बड़ी हलीमी है। तेन पता है जो बोले बंदे होंगे उन्होंने दिल च कुछ नहीं होता, ते जेडे होंगे ने ना मिसने, बड़ी मिठी जबान, मैंने देखा बहुत से लोगों इन्नी मिठी जबान बोलते हैं कि बंदा एवं अखा बंद करके उन्होंने यकीन कर लेता, बाद च अखा खोलदियां जो कोई धोखा फराड साडा कर देते। बड़े हलीम, बड़ी मीठी जुबान बोलेंगे, भाई साहब ऐसे, भाई साहब ऐसे, तो बाद च पता लग जाता भी एतबार किया क्यों। तो इसलिए वो कहता है, चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हो गया हूं और मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मोहताज इसको हुण आपां दुआ की लोड़ नहीं है। मैंने कई लोगों को ये कहते सुना, सानू कदी लोड़ है दुआ करनी, सानू कदी जरूरत है शुक्रगुजारी करनी, सानू खुदा ने बहुत कुछ दिता। तो फिर मैं को की कहना, जिसको ज्यादा दिया है उससे ज्यादा लिया भी जाएगा, ये कलाम में लिखा हुआ है। उसको ज्यादा शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। लेकिन बहुत से लोग तो जरूरत फिर महसूस नहीं करते कि हमें खुदा की जरूरत नहीं है, इसलिए हम चर्च भी नहीं जाएंगे, इसलिए हम दुआ भी नहीं करेंगे, इसलिए हम बाइबल भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। लिखा है जी, और ये नहीं जानता कि तू कम वक्त और खवार और गरीब और अंधा और नंगा है। इस जहां के खुदा ने तेरी आंखों को अंधा कर दिया और दिमागों पर पर्दा डाल दिया, ताकि तू देखता हुआ ना देखे और जानता हुआ ना जाने। इसलिए खुदा की नजर में वो शख्स क्या है? गरीब है, अंधा है और खवार है और कमबख्त यहां पर लिखा हुआ, बड़ा सख्त लफ्ज है कमबख्त यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, और नंगा है। तुझे रूहानी तौर पर कपड़े पहनने की जरूरत है, तुझे निजात के कपड़े पहनने की जरूरत है, क्योंकि तेरे पास सब कुछ ही है। बाइबल कहती है इंसान अगर सारी दुनिया हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान करे तो उसे क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। मैं तो कहता हूं मित्र लोगों को जो गुनाह करते हैं, मैं कहता हूं ये कोठियां बंगले, ये सारा बैलेंस सोना चांदी जो आपके पास है, ये साथ नहीं जाएगा, यहां पर रह जाएगा, कब्र में अकेले ही आप जाएंगे। जैसे तुम 4 दिन इतने मजे लेने हैं, सही जिंदगी इतने 4 दिन बस गुजारनी है, अगे जाके जहन्नम च जाना। तो फिर याद कर लो, एक बंदे ने कहा सी कि मैं सिगरेट तो नहीं पीता, माचिस जेब में रखता,
تاکہ جب میرا جسم یا ابلیس مجھے کہے کہ تو یہ گناہ کا، تو کہتا میں ایک تیر جلاتا ہوں اور اپنا ہاتھ ایسے کرتا ہوں، اور وہ تھوڑی سی آگ جب مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تو کہتا میں ہاتھ پیچھے کھینچتا ہوں اور میں کہتا ہوں اپنا نام لے کر کہ یہ تھوڑی سی آگ تو تجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے اگر آپ نے صرف یہاں پر 4 دن کی زندگی گزارنی ہے، ساری دنیا ہی حاصل کر لیں، لیکن اگر آپ اپنی جان کا نقصان کریں گے، ہمیشہ آگ میں چلے جائیں گے، تو پھر کیا فائدہ آپ کو ہوگا؟ یہ تو زندگی 70 برے 80 برے آخر پھر بھی فنا، تو وہ زندگی تو ختم ہونے والی نہیں ہے، اور وہ موت بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے یہاں پر خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اب آگے خدا مشورہ دے رہا ہے، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں، میں تیری گائیڈنس کرتا ہوں، میں تیری مشورت کرتا ہوں، میں تیری مدد کرتا ہوں، میں تیری رہنمائی کرتا ہوں، مجھ سے صلاح لے لے کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے۔ خدا کا کلام جو سونے سے زیادہ قیمتی، کندن سے بھی بہتر ہے، شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے، یہ مجھ سے خرید لے۔ آپ جانتے ہیں یسوع نے کہا تھا اگر کسی کے پاس تلوار نہیں تو وہ تلوار خرید لے۔ تلوار قتل کرنے والی نہیں، یہ کلام کی بات ہو رہی ہے۔ خدا کا کلام ہر 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز، جو بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا، دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ یہ لے لے، سونا خرید لے۔ یہ خدا کا کلام، گھاس تو سوکھ جائے گی، پھول کملا جائے گا، خدا کا کلام آج کل بلکہ اب تک یکساں ہے۔ اس کلام کو لے لے، اس کلام کو مجھ سے خرید لے۔ اور آگے لکھا ہے جی، تاکہ دولت مند ہو جائے۔ یہ روحانی دولت کی بات ہو رہی ہے، جسمانی دولت یہاں رہ جائے گی، لیکن بائبل کہتی ہے لکھ مبارک ہے وہ مردے جو اب سے مسیح یسوع میں مرتے ہیں، وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے نیک اعمال ان کے ساتھ ہیں، نیک اعمال ان کے ساتھ آئیں گے۔ وہ دولت مند ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم سب دولت مند ہیں، کوئی شخص اپنے آپ کو غریب نہ کہے۔ میں ایک دن پڑھ رہا تھا کلام سے کہ مسیح ہماری خاطر غریب بن گیا تاکہ ہم سب دولت مند ہو جائیں۔ بادشاہ کے بیٹیاں بیٹے دولت مند ہوتے ہیں کہ غریب ہوتے ہیں؟ آپ دولت مند ہیں، چونکہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ دنیا کے پاس نہیں ہے۔ آپ کے پاس خدا کا بیٹا، سب سے بڑی بات، جس کے پاس خدا کا بیٹا اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے، اور جو بیٹے پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا ہے۔ اس لیے آپ امیر 3 لوگ ہیں، آپ بادشاہ کے بیٹے اور بیٹے ہیں، اس لیے آپ کیا ہیں؟ امیر 3 لوگ ہیں۔ یہ دنیا کی بادشاہیاں ختم ہونے والی ہے، لیکن ایک بادشاہی شروع ہونے والی ہے، سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ۔ کرسمس کا سیزن چل رہا، میں نے کہا تھوڑا سا دے ہی دیں، صحیح ہے؟ تو اس لیے وہ بادشاہی شروع ہونے والی ہے، اور ہم اس کی بادشاہی میں داخل ہو چکے ہیں، اور زمین پر بھی 1000 سال بادشاہی، اور آسمان پر ہمیشہ کے لیے ہم اس کے ساتھ بادشاہی کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ ان کو کیا ایمان مضبوط ہے کہ نہیں؟ کوئی چہرے پر ہونا چاہیے کہ نہیں؟ پریز گاڈ۔ آپ امیر 3 لوگ ہیں، آپ دولت مند لوگ ہیں، چونکہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ دنیا کے پاس نہیں۔ سب سے بڑی بات خدا کا بیٹا، دوسری بات نجات آپ کے پاس ہے، خدا کا فضل آپ کے پاس ہے، اور مسیح کے آپ ہم میراث ہیں، مسیح کے ہم میراث ہیں۔ جو کچھ مسیح کا ہے وہ آپ کا ہے، آپ برابر کے حصے دار ہیں۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ۔ سو آگے لکھا ہے، اور سفید پوشاک لے لے، سفید پوشاک، ریتوے نہیں، نجات کا لباس لے لے، راست بازی کا لباس، پاکیزگی کا لباس لے لے مجھ سے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہم کام نہیں کرتے۔ آپ کو پتا کہ ایک شادی کا پروگرام تھا، اور وہاں پر ایک بندہ شادی کا لباس پہنے بغیر ہی چلا گیا۔ اس وقت اصول ہوتا تھا کہ شادی کا اسپیشل لباس ہوتا تھا، اور جو بھی کوئی شادی کے جشن میں جاتا
وہ شاید اوپر سے پہن کر جاتا, اس بندے نے آخا بھی نہیں بھائی جڑے میں پا کے آیا سا میں وہی پاؤنے, میرے وہی صاحب, میرے وہی ٹھیک نے. صحیح ہے, ہاں جی, ایک لباس ہم پہنتے نا, ایک اوپر سے وہ لباس, تو وہ بندہ جو ہے جناب وہ تکے تو کے دیندہ اندر چلا گیا. اندر یسوع تھا, اس نے دیکھا, اس نے کہا کہ یہ بندہ شادی والا لباس پہن کر کیوں نہیں آیا. لوگوں نے کیا بھائی یہ تے تکے شاہی نے اندر آ گیا, تکے تو کے دے کے زبردستی اندر آ گیا. یسوع نے کہا کنوں پھڑو باہر کڈو. اینوں نہیں پتا شادی دا لباس پائے بغیر تے کوئی بندہ اندر داخل نہیں ہو سکتا. اور نجات کا لباس پہنے بغیر آپ خدا کی بات میں داخل نہیں ہو سکتے. وائٹ لباس, روحانی لباس. اور اسی لیے تو جیسا میں لکھا کہ اے عورتوں کپڑے اتار کر برہنہ ہو جاؤ اور کمر پر ٹاٹ پہنو. ٹھیک ہے, یعنی نیا لباس خداوند کی طرف سے جو ہے اس کو پہن لو. اور آگے لکھا ہے اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی کو نہ اٹھائے, یعنی پھر شرمندگی نہیں ہوگی. اگر بندے نے کپڑے پہنے ہو تو بندہ شرمندگی نہیں محسوس کرے گا, اگر نہ پہنے ہو تو بندہ شرمندگی محسوس کرے گا. تو اس لیے وہاں پر جس شخص نے نجات کا لباس نہ پہنا ہوگا وہ شرمندگی محسوس کرے گا. آپ نے ایک ویڈیو کلپ بھی دیکھا ہوگا, جب ہمارا چینل چلتا تھا تو میں نے ٹی وی پر وہ چلایا تھا کہ فرشتے جو ہیں ننگے لوگوں کو ایسے پکڑ رہے ہیں, لباس نہیں پہنا ہوا, ایسے پکڑ رہے ہیں اور اٹھا کر جہنم میں ڈال رہے ہیں. سمجھ آ رہی؟ لیکن جو خدا کے لوگ ہیں ان کو وائٹ لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے, وہ شرمندہ نہیں ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ نجات کا لباس ضرور پہنیں. تو ایماندار تاکہ تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے. بڑے دن کا موسم ہے اور ان دنوں میں سارے لوگ لباس خرید رہے ہیں, شوز خرید رہے ہیں, اچھی بات ہے, خوشیوں کے ساتھ یہ دن منانا چاہیے. لیکن میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ نجات کا لباس بھی اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے خرید لیں. یہ بہت اچھا ہے. پریز گاڈ. سو آگے لکھا ہے اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے لے تاکہ بینا ہو جائے. یہ بڑا سرما نہیں جو ہم پہنتے ہیں آنکھوں میں لگاتے ہیں, یہ خدا کے کلام کے سرمے کی بات ہو رہی ہے. بسا جو سرما بھیج دیا نا, مینو نہ نہیں ہونا سرمے کا, بسا جو سرما بھیج دیا بھی ہے جناب تسی بہت اکھاں صاف ہو جانی ہے. ایسے ہی ہے کہ کوئی سرما جڑا کالا ہوتا ہے تو کوئی چٹا نہیں ہوتا. وہ والا سرما جڑا نا صحیح ہوتا ہے, وہ کالا نہیں ہوتا بلکہ چٹا جا سرما ہوتا ہے. تے لہذا سانو خدا دے کلام دا سرما پانا چاہیے. ہر روز خدا دے کلام نو پڑھنا چاہیے, ویکھنا چاہیے, سننا چاہیے, تاکہ اندھیرا جو ہے تاریکی جو ہے وہ ہماری زندگی سے دور ہو جائے. وہ جو ہمیں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے, پولس بھی کہتا ہے نا ہم کو دھندلا سا دکھائی دیتا ہے, اس وقت روبرو دیکھیں گے. تو اس لیے جو دھندلا سے دکھائی دے رہا ہے نا کلیئر نظر نہیں آ رہا, سرما کلیئر کر دے گا. پریز گاڈ. خدا کا کلام کلیئر کر دے گا. اگر آپ عمل کریں گے تو اس وقت ہم اس کو روبرو دیکھیں گے. اگر لکھا ہے میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں, یعنی جن جن سے میں محبت رکھتا ہوں, پیار کرتا ہوں, وہ جن کو بیٹے بناتا ہوں ان کو کوڑے میں لگاتا ہے اور ان کو تنبیہ بھی کرتا ہے. اور آگے بڑا سخت لکھا ہے تاکہ وہ حرام زیادہ نہ ٹھہرے. وہ ہمیں تنبیہ کرتا ہے, وہ ہم سے محبت کرتا ہے, وہ ہمیں کان چھان کرتا ہے. جیسے میرے بچے چھوٹی سی مسٹیک کریں, چاہے وہ آپ کے سامنے کریں, چرچ میں کریں یا باہر کریں, تو میں ان کو فوراً ڈانٹتا ہوں, کیونکہ میرے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ میں ان کو چھڑی بھی مار سکتا ہوں, تینوں بھی مار سکتا ہے. تیرے برس میں لکھا ہے. پالوس کہتا ہے میں چھوٹی لے کے آواں کہ پیار لے کے آواں. ٹھیک ہے. تو جب سے یہ بورڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جی مار نہیں پیار, ادھر تو بچے بگڑ گئے, پڑھتے نہیں. آدھے ہوں کہ مار پڑی ہے, پڑھو تو پاویں. ساڈے دور چ سانو ڈر ہوندا سی کہ جناب چھوٹیاں پینیاں نے اسی سبق یاد کر کے جانا. اس تو اسی پڑھتے سا تے ڈر نال اسی پڑھ گئے. ٹھیک ہے. تو اس لیے جب بھی آپ کا بچہ کو مسٹیک کرے تو آپ نے فوراً اس کو ڈانٹنا ہے, فوراً. صحیح ہے, تاکہ دوبارہ وہ مسٹیک نہ کرے. اس لیے وہ کہتا ہے وہ جن جن کو عزیز رکھتا ہے, جن جن سے وہ محبت کرتا ہے, وہ ان کو چھانٹتا ہے. اور جس درخت کی چھنگائی ہوتی ہے اس کا تنا موٹا ہوتا ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ یعنی کانٹ چھانٹ جس کی ہوتی ہے اس کا تنا جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے.
उनको, उन सब को मलामत और तंबीह करता हूं, उन सब को जिनसे मुझे मोहब्बत है। तेन पता कि मोहब्बत से बंदा कई दफा किसी अजीज नूं, दोस्त नूं, भैन नूं, भरा नूं, ठीक है ना, रिश्तेदार नूं बंदा मोहब्बत से दबका ला लेता कि तू अज कीता तो फिर तेन मैं दसांगा। मोहब्बत होती है ना, ये तो कोई गैर बंदा है ठीक है जिथे को लगा लगा सानू भी लगे। साढ़े कोई तो बिशप साहब आए ना सेमिनार से आते भी एक बदलू होंगी जी कहती सानू भी लगे जिथे को लगा लगा रहो। तो इसलिए वो कहता मैं तुझे तंबीह करता हूं, मलामत करता हूं, बस सरगर्म हो। यह है उसकी खुशी कि तू क्या हो, सरगर्म हो। सरगर्म हो। जिस तरह आप अपने बच्चों को कहते हैं, मैं कहता हूं कि फर्स्ट आके हो तो फिर मजा आए। सरगर्म हो, सही है। आपका बाप भी आपको कहता है कि आप रूहानी तौर पर सरगर्म हो। ये नहीं कि ठंड आ गई तो तुसी ठंडे हो जाओ। पिछले बार पूरा चर्च भरया सी, अज मेरे काफी लोग आए नहीं गए, सर्दी हले नहीं ज्यादा नहीं आई, ठीक है। कलाम क्या कह रहा है, सरगर्म हो। ये नहीं कि जो मौसम सही है उदों तो सरगर्म होना, तो जो ना सही होवे महंगी तो सुबह 4 बजे तक असं बैठे रहना ठंड से, कपड़े भी गर्म को नहीं पाने, उत्थे सानू ठंड नहीं लगनी क्योंकि रिश्तेदारों ने नाराज होना। तो जो असं गिरजे होना उदों सानू ठंड बहुत लगनी, उदों साडे को बहाने बड़े होने। समझ आ रही? तो इसलिए वो क्या कह रहा है, सरगर्म हो जी। कहता है जी सरगर्म हो और तौबा कर। क्या कर? तौबा कर। इसका मतलब है कि कलीसिया को अभी भी तौबा करने की जरूरत है कि जो कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं, कोई इधर से भाई साहब से भी दुआएं करवाते हैं ते होर भी किसी पासे दाम करने वास्ते चले जाते करवाने वास्ते शिफा दी खातर, ते कलीसिया को हले तौबा करने की लोड़ है।